امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقایا زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ سے مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ علاوہ عظیم بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا، وہ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو نجیب الطرفین ہاشمی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز پہلے اپنے خاندان سے فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا اور پہلی مسلمان خاتون قرار پائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق کو قبول کیا اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی علیہ السلام مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو تمام مرد و خواتین خاموش رہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تب حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرہ اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا تھا، اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو استراحت ہو گئے، اور مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ جب وہ علیہ صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کا جان نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ غزوہ بدر میں 313 جان نثار صحابہ کرام میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو ہی چند جان بازوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ قاعدہ کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارزت طلب کی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے نوجوانوں کو بھیجو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کے غیر معمولی جوہر دکھائے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ دنیا میں بے شمار عظیم شخصیات پیدا ہوئیں جن میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کمال پایا جاتا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت جامع الکمالات تھی۔ آپ انتہائی نرم دل اور متواضع انسان تھے۔ آپ کے دل میں شفقت و محبت اور ہمدردی و خیر خواہی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس کے باوجود آپ کا رعب و دبدبہ اور خوف لوگوں پر طاری رہتا تھا۔ شجاعت و بہادری حضرت علی علیہ السلام کا خاص وصف تھا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ حال تھا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادر اور سرما آپ کی شجاعت و بصالت کا لوہا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو شیر خدا اور سید الاشجعین یعنی بہادروں کا سردار کہا جاتا تھا۔ آپ تمام غزوات اور جنگوں میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا تب حضرت علی علیہ السلام کا شباب تھا، لیکن اس عمر میں آپ نے جنگ آزما بہادروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دی کہ آپ اس کے ہیرو قرار پائے۔ آغاز جنگ میں آپ کا مقابلہ عرب کے مشہور پہلوان ولید بن عقبہ سے ہوا۔
اس کو اپنی بہادری اور دلیری پر بڑا ناز اور فخر تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پھر شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث آئے اور اس نے ان کو زخمی کیا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام نے حملہ کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ غزوہ احد میں کفار کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مبارزت طلب کی تو حضرت علی المرتضیٰ ہی اس کے مقابلے میں آئے اور اس کے سر پر ایسے تلوار ماری کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرت مسرت میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کے نعرے لگائے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں بھی پیش رہے۔ چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبدود نے جب مبارزت طلب کی تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عنایت فرمائی، اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور دعا کی کہ خداوندہ تو اس کے مقابلے میں ان کا مددگار ہو۔ اس اہتمام سے آپ ابن عبدود کے مقابلے کے لیے گئے اور اس کو زیر کر دیا۔ غزوہ خیبر کا معرکہ حضرت علی علیہ السلام ہی کی شجاعت و بہادری سے سر ہوا تھا، جبکہ خیبر کا قلعہ کئی دنوں تک فتح نہیں ہو سکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور خدا کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور جھنڈا عنایت فرمایا۔ خیبر کا سردار مرہب تلوار ہلاتا ہوا ریز پڑتا ہوا مقابلہ میں آیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے، مرہب کا کام تمام کر دیا اور پھر خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کی فتح کو آپ کے جنگی کارناموں میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ جنگ بدر میں ولید، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ اس جنگ میں آپ کی تلوار نے بجلی کی طرح چمک کر اعدائے اسلام کو زیر کیا۔ غزوہ احد میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے مشرکین کا رخ پھیر دیا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یلغار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس شجاعت و بہادری کا ظہور غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا، جب کفار کبھی کبھی گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق میں گھس کر حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حملہ آوروں میں عمر بن عبدود بھی شامل تھا، جو پورے عرب میں مانا ہوا بڑا پہلوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس ہو چکی تھی، لیکن پورے عرب میں اس وقت بھی اس سے مقابلہ کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس نے مبارزت طلب کی اور نعرہ لگایا، کوئی ہے جو میرا دو بدو مقابلہ کرے؟ جب حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ ہنسا اور غرور سے بولا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے استہزائیہ انداز میں کہا کہ میری عادت رہی ہے کہ جب میرا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو 3 میں سے ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہوں۔ لو تمہاری کیا خواہش ہے؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میری اولین خواہش تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ہنسا اور بولا، یہ بزدلی کا کام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کے لیے، تاکہ میں تمہیں جہنم رسید کر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سن کر وہ برہم ہو گیا اور گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلہ کرنے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں اتنی احادیث مبارکہ وارد ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مبارکہ آپ کی فضیلت میں آئی ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا تھا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تم کو اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ اس خوشخبری سے حضرت علی علیہ السلام کو تسلی ہوگی۔
اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔